ایک شخص نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار اس نیت سے شروع کیا کہ میں تھوڑا سا آسانی میں چلا جاؤں گا، تھوڑا سکون میں چلا جاؤں گا، کچھ کماؤں گا، بہتر کماؤں گا، اچھا کماؤں گا، تو سکون حاصل کروں گا۔ کمائی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بیٹی عطا کی، بیٹی کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا۔ پہلے تو اسے اپنے سکون کی تھی، لیکن جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تو اس بندے نے اپنے ذہن کے اندر ایک پلان بنایا کہ ابھی سے اپنی بیٹی کے لیے روزانہ 200 300 500 ڈالوں گا، تو 20 سال تک جب تک اس نے بڑا ہونا ہے تو اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی، مجھے کسی سے پیسے ادھار بھی نہیں لینے پڑیں گے، تو اچھی خاصی رقم جمع ہوگی تو اس کی شادی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ اپنی بھوک کاٹ کے کبھی 200 کبھی 300 اور کبھی کبھار تو یوں بھی ہوتا 500 بھی ڈال دیتا۔ دل کرتا اچھے کھانے کے لیے، دل کرتا اپنی خواہشات کو ابھارنے کے لیے، دل کرتا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات ابھرتی، لیکن بیٹی کی خواہش کے سامنے، بیٹی کی خوشی کے لیے یہ بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا، اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا کہ چل آج میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں، میری بیٹی جو ہے یہ آسانی کے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ اب اس نے غلہ ڈالا ہوا تھا، اس میں پیسے ڈالتا تھا، تو اب ہوا کچھ یوں کہ وہ غلہ جو تھا بہت زیادہ بڑا تھا، ایک صندوق کے اندر اس نے غلہ بنایا ہوا تھا۔ 20 سال کے بعد اس نے سب گھر والوں کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ میں نے 20 سال کی جمع پونجی جمع کی ہے، اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، کتنے پیسے نکلتے ہیں۔ 20 سال بعد جب وہ صندوق کا دروازہ کھولتا ہے تو دیکھ کر حیران کا حیران رہ جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ اس بندے کی 20 سال کی جو جمع پونجی ہوتی ہے اسے دیمک لگ چکا ہوتا ہے، اسے سیوی لگ گئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ صندوق لکڑی کا ہوتا ہے، اور لکڑی کے ایک کونے میں ایک سوراخ ہوتا ہے، جو یہ پیسے ڈالتا جاتا تو وہ دیمک جو ہے، سیوی جو ہے، گھن جو ہے، وہ اس کے پیسے کھاتی جاتی۔ اب 20 سال بعد اس بندے پر کیا گزری ہوگی کہ 20 سال اس نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، خواہشات کو اس بندے نے مارا، خواہشات کا گلا گھونٹا، اس نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی، 20 سال پیسے جمع کرتا رہا، لیکن ایک سوراخ کی وجہ سے اس بندے کی ساری محنت ضائع ہو۔ ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے کہ ہم ساری زندگی محنت کریں، ساری زندگی نمازیں پڑھیں، حج کریں، عمرے کریں، روزے رکھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، قرآن کی کریں، درود پاک پڑھیں، لیکن جب مریں تو مرنے کے بعد پتہ چلے کہ تمہاری نیکیوں کو ایک جگہ سے سوراخ تھا، تم سب کام ٹھیک کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی کیا، روزے بھی رکھے، سارے معاملات طے کیے ہیں، لیکن تم نے اپنے بھائی کا یا بہن کا حق مارا ہے، تو اس حق مارنے کی وجہ سے ایک جگہ پہ سوراخ ہو گیا ہے، جس کے سبب تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ 20 سال بعد کیا پتہ لگنا، مرنے کے بعد بندے کو پتہ چلے کہ سب کام ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے کسی کے ادھار پیسے دینے تھے، اس بندے کا حق مار کے رکھا تھا، اس کا حق نہیں دیا، تو اس لیے سب کی سب نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، ساری کی ساری نیکیاں کسی کام نہیں آئیں، اس کا حق نہیں دیا تھا، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی نیکی قبول نہیں کی، وہاں پہ ہمارا بنے گا۔ مال تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے 20 سال بعد، کسی سے ادھار پیسے پکڑ کے بھی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ آج وقت ہے، حساب نہیں ہے، کل قیامت والے دن حساب ہوگا، بندے کے پاس وقت نہیں ہوگا دوبارہ نیکیاں کرنے کے لیے۔ اس لیے عرض یہ ہے
کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نا ہمیں کچھ کام آئے تو پھر حق داروں کا حق نہ کھائیں، حق داروں کا حق ان کو دیں۔ کوئی مسجد بنا کے چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، کوئی مدرسہ بنا کے چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، کسی کو عالم دین بنا دیں، کسی بچے کی پرورش کریں، کسی کو حافظ قرآن بنا دیں، خود نہیں نا وہ عالم دین بڑھے، کوئی بات نہیں، کسی کو بنا دیں۔ حافظ قرآن نہیں بن سکے کسی کو بنا دے، مفتی نہیں بن سکے کسی کو بنا دے۔ کیسے؟ درس کی مدد کر کے، مسجد کی مدد کر کے، مدرسے کی مدد کر کے، دعوت اسلامی کے چندے کے اندر حصہ لے کے آپ مدد کر دیں۔ آپ کا 1000 روپے یا 10,000 روپے آپ جب دیں گے اس میں سے مسلمانوں کی مدد بھی کی جائے گی۔ دعوت اسلامی ہر سال 600 مسجدیں بناتی ہے، ہر سال، ایک سال میں 600 مسجدیں بناتی ہے۔ 1 لاکھ بچے کو دعوت اسلامی والوں نے اب تک قرآن پاک مکمل حفظ کروا دیا۔ لاہور کے اندر دعوت اسلامی کا 100 مدرسہ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، نیو مدرسے بنے ہیں، تو اب نیو مدرسے کو کھولنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ استادہ کو تنخواہ دینی ہے تو پیسوں کی ضرورت ہے، بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تقریباً 36 یا 33 اسلامی بہنوں کے مدرسے ہیں جو اوپن ہونے والے ہیں، لیکن پیسوں کی وجہ سے بند ہیں، پیسے نہیں ہیں، اوپن نہیں کر۔ 76 یا 74 اسلامی بھائیوں کے بچوں کے مدرسۃ المدینہ جو ہیں، جامعۃ المدینہ جو ہیں وہ بن چکے ہیں، لیکن پیسوں کی وجہ سے اوپن نہیں کر رہے۔ دعوت اسلامی میں ڈونیٹ کریں، نیکیاں کمائیں، مسلمانوں کی بھلائی والا کام کریں، انشاءاللہ کل قیامت والے دن یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔